کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ کام شروع کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کام مکمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کرنے کیا والے ہیں۔ جیسے کہ میں یہ کرنے والی ہوں، میں اپنی زندگی بدلنے والی ہوں، میں اپنا کوئی بزنس شروع کرنے جا رہی ہوں، میں یہ کورس شروع کرنے لگی ہوں، یا پھر میں اپنا وزن کم کرنا سٹارٹ کرنے والی ہوں، اور یا پھر میں کوئی کتاب لکھ رہی ہوں یا کوئی کتاب پڑھنا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لوگ ہمیں شاباش بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ تعریف نہ ہماری منزل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج کی بات تھوڑی سی مختلف تو ہے، کیونکہ جب تک کوئی کام مکمل نہ ہو جائے اس کا غیر ضروری اعلان مت کریں۔ یہ صرف خاموش رہنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی توانائی، فوکس اور خواب کی حفاظت کرنے کی بات ہے۔ انسان کو اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی نیا خواب آتا ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کو بتانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی بات ہے۔ کبھی کبھی جب ہم کسی کو اپنے بڑے ارادے کے بارے میں بتاتے ہیں نا، اور سامنے والا ہمیں سراہتا ہے، تو ہمارے دماغ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کام کا ایک حصہ پہلے ہی حاصل کر لیا ہو۔ یعنی کام ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن ہمیں اندر سے کامیابی کا ذائقہ مل جاتا ہے، اور پھر وہ بھوک، وہ بے چینی، وہ جنون کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ خوابوں کو شور نہیں چاہیے ہوتا، انہیں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے اندر آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ ہر روز بیج کو زمین سے نکال کر یہ تو نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو دکھاؤں، دیکھو میرا پودا کتنا بڑا ہو رہا ہے، بلکہ آپ اسے پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور ایک دن پھر جو بیج ہے وہ خود ہی زمین پھاڑ کر باہر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں نا، جہاں زندگی کا تقریباً ہر لمحہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیا کھایا، کہاں گئے، کیا خریدا، کیا شروع کرنے والے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، یہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسی ہے کہ ہر چیز جو آپ کے دل میں پیدا ہو نا، ضروری نہیں کہ وہ دنیا کے کانوں تک بھی پہنچے۔ کچھ دعائیں خاموشی میں خوبصورت ہوتی ہیں، کچھ منصوبے خاموشی میں مضبوط ہوتے ہیں، اور کچھ کامیابیاں اس وقت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں جب لوگ آپ کے اعلان سے نہیں بلکہ آپ کے نتیجے سے حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے اگر ہم ہر بار اپنی بات کا اعلان کریں کہ میں بدلنے والی ہوں، میں یہ کام سٹارٹ کرنے والی ہوں، میں خود پہ کام کرنے والی ہوں، تو لوگ اس وقت صرف ہمارے الفاظ سن رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم خاموشی سے خود پر کام کرتی رہیں اور 6 ماہ بعد لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی، تو یہ جواب الفاظ سے نہیں، یہ ہماری محنت سے ملتا ہے۔ اور خاموشی سے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے خواب سے شرمندہ ہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا خواب ابھی میرے عمل کا محتاج ہے، لوگوں کی رائے کا نہیں۔ کچھ لوگ ہمارے خواب پر ہنسیں گے، کچھ کہیں گے تم سے نہیں ہوگا، کچھ ہمیں مشورے دیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ شاید ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ہم خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارا کام جو ہے وہ خود بخود جواب بن رہا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ہر چیز چھپانی چاہیے؟ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن سے ہم اپنی خواب، اپنی پریشانیاں اور اپنے منصوبے شیئر کر سکیں۔ کوئی مینٹور، کوئی مخلص دوست، کوئی سمجھدار انسان، یا وہ شخص جو واقعی میں ہماری بہتری چاہتا ہو۔ مسئلہ بتانے میں نہیں ہے، مسئلہ ہے غیر ضروری اعلان کرنے میں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ رازدار بنانا ضروری نہیں ہوتا، ہر شخص کو اپنے اگلے قدم کی خبر دینا ضروری نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنے خواب کو دنیا کے سامنے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے خواب کو لوگوں کی رائے سے بھی بچانا خود سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے کسی بھی کام کے آغاز کا کوئی غیر ضروری اعلان نہیں کیا، تو ہم اگلے دن بھی اپنا کام اسی جوش، جذبے، جنون کے ساتھ اٹھ کر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے سب کو بتایا ہوا ہے نا، تو کبھی کبھی ہم اپنی توانائی یہ سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ اگر کسی دن ہم کام نہیں کر پائے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے،
اور یہی ذہنی دباؤ ہمیں اصل کام سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے خاموشی آپ کو ایک اور آزادی دے رہی ہوتی ہے، ہمیں آزادی دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ناکام ہونے یا دوبارہ کوشش کرنے اور پھر کامیاب ہونے کی آزادی، اور ہمیں ہر قدم کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کامیاب لوگ ہمیشہ زیادہ بات کرنے والے نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ کامیاب لوگ صرف ایک چیز میں ماہر ہوتے ہیں، وہ اپنے کام اور اپنے شعور کے درمیان فاصلہ رکھنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ باتیں آسان ہیں، ارادے بھی آسان ہیں، اعلان کرنا بھی آسان ہے، مشکل کیا ہے ہر روز اسی جوش و جذبے کے ساتھ اٹھنا، اسی کام کو اسی جنون کے ساتھ جاری رکھنا، اور اگر نتیجہ فوراً نہ ملے تب بھی اپنے مقصد پر قائم رہنا۔ اور اصل کامیابی وہی بنتی ہے جہاں تالیاں نہیں ہوتی، وہاں کردار بنتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی نیا خواب ہے، کوئی نیا منصوبہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے نا جس کے لیے آپ دل سے محنت کرنا چاہتی ہیں، تو آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گی، ہر کسی کو مت بتائیں، خاموشی سے شروع کریں، خاموشی سے سیکھیں، خاموشی سے گریں اور خاموشی سے دوبارہ اٹھیں، خاموشی سے اپنی غلطیاں درست کریں اور خاموشی سے اپنے آپ کو اس انسان میں تبدیل کریں جس کا خواب آپ نے دیکھا تھا۔ پھر ایک دن جب وقت صحیح ہو، آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا نتیجہ خود اعلان کرے گا۔ آپ نے کام سے جو پھل حاصل کیا ہے وہ خود بتائے گا لوگوں کو، اور شاید اس دن آپ کو احساس ہو کہ جس چیز کو آپ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کی محنت سے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ دنیا خود اسے دیکھنے لگی ہے۔ کیونکہ ہر منصوبہ اعلان کے لیے نہیں ہوتا، کچھ منصوبے عمل کے لیے ہوتے ہیں، ہر خواب بتانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ خواب پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر کامیابی پہلے بولنے سے نہیں آتی، کبھی کبھی کامیابی پہلے خاموشی سے بنتی ہے اور پھر پوری دنیا اس کامیابی کو بولتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ تھی آج کی دل سے نکلی ہوئی بات۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا خواب ہے جس پر آپ خاموشی سے کام کر رہی ہیں نا، تو اسے شور نہیں صبر دیں، کیونکہ کام مکمل ہونے سے پہلے اعلان کم اور محنت زیادہ۔ تو اگر آج کی میری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو لگی ہو، یا پھر آپ کو اپنے کسی خواب کے بارے میں ایک نئی سوچ ملی ہو، تو اسے صرف سن کر مت گزریے گا، بلکہ اپنی زندگی میں ضرور آزمائیے گا۔ اور اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آتی ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز سے کچھ سیکھنے یا سوچنے کو ملتا ہے نا، تو میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو ضرور فالو کیجیے گا۔ آپ کی ایک فالو اور آپ کی حوصلہ افزائی مجھے مزید اچھی اور مفید باتیں آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، مسکراتی رہیے اور اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرتی رہیے۔ خدا حافظ۔